حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تیری فطرت ہے افلاکی سراپا آسماں ہو جا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین، تبلیغی جماعت سے متعلق کئی باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ جماعت میں نکلنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ اس قسم کا سوال بھی آتا رہتا ہے، چونکہ تبلیغی جماعت میں جو لوگ ہیں عموماً جاہل ہیں، بڑی تعداد جاہلوں کی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ کم ہیں جن کو دین کا شعور ہے، جو اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے سوالات آتے رہتے ہیں کہ کیا تبلیغی جماعت میں وقت لگانا فرض عین ہے؟ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ چلے میں چلے جاتے ہیں، 4 مہینے اور سال بھر میں چلے جاتے ہیں اور بیوی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، بیوی منع کرتی ہے مت جاؤ، فلاں فلاں وجہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جماعت میں نکل جاتے ہیں، چلے 4 مہینے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا جانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج کی مجلس میں انہی دونوں موضوعات پر گفتگو ہوگی، امید ہے کہ توجہ سے سنیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت میں جانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ تو یہاں پہلے 2 باتیں سمجھیے، ایک ہے دعوت و تبلیغ اور ایک ہے تبلیغی جماعت۔ دعوت و تبلیغ کا حکم الگ ہے، تبلیغی جماعت کا حکم الگ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا دعوت و تبلیغ کرنا فرض عین ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند نے جواب لکھا کہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ آیت مبارکہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ اس آیت کی تفسیر میں احکام القرآن للجساس رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح ثابت ہوتا ہے۔ تو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے احکام القرآن، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تبلیغ اور دعوت کا کام فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے یہ کام کر لیا تو تمام کے ذمے سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ فرض کفایہ کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے بھی یہ فرض نہیں ادا کیا تو سب لوگ گنہگار ہوں گے، سبھی مجرم مانے جائیں گے۔ تو دعوت و تبلیغ کا تو یہ حکم ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا۔ جہاں تک تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کا معاملہ ہے تو یہ فرض واجب ہے یا سنت ہے، کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرض واجب سنت کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ اس سے زیادہ اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، جائز کام ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلے سوال کا جواب تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب ایک دوسرا سوال ہے جو بار بار آتا ہے، مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ میرے شوہر چلے جاتے ہیں باہر، جماعت میں نکل جاتے ہیں، میں کہتی ہوں مت جاؤ میرے ساتھ پریشانیاں ہیں، لیکن شوہر نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو کیا میرے شوہر کا جانا صحیح ہے، جائز ہے، نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ تبلیغی جماعت کے بعد احباب میں اتنا زیادہ غلو ہوتا ہے اور جماعتی کام سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا نشہ ہوتا ہے اس کام کا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی پریشانی کو بھی نہیں دیکھتے اور وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ کیا یہ عمل درست ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے پاس بھی اس قسم کا سوال آیا۔ میں آپ کو سوال بھی سناتا ہوں، جواب بھی سن لیجئے۔ سوال کیا ہے؟ سوال: کسی شخص کی گھر والی کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور اسے ہسپتال لے جانا بہت ضروری ہے، لیکن وہ شخص گھر والی کو لے جانے کے بجائے دعوت کی محنت اور باقی دینی محنتوں میں وقت لگا رہا ہے، تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟
اس شخص کے گھر میں کوئی دوسرا نہیں جو ہسپتال لے جائے۔ تو سوال آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے گھر میں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہسپتال جانا ہے، بیوی بیمار ہے۔ ایسی پوزیشن میں کیا شوہر کے لیے جماعت میں وقت لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے کیا جواب دیا ہے دیکھیے۔ اگر کسی کی اہلیہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو اور اسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہو اور گھر میں کوئی اور محرم یا مناسب خاتون نہ ہو جو اسے ہسپتال لے جا سکے، تو ایسی صورت میں شوہر کا جماعت میں نکل جانا یا جماعت کے کام میں لگ کر بیوی کی بیماری سے پہلو تہی کرنا درست نہیں ہے۔ شخص مذکور کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا یہ عمل بلا شبہ غلط ہے۔ تو یہ فتویٰ تھا جو آپ نے سنا۔ اس فتوے میں بڑے صاف الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر جماعت میں چلا جائے یا جماعتی کاموں میں لگ جائے۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور آیا دارالعلوم کے پاس، میں آپ کو سوال بھی سناتا ہوں، جواب بھی سناتا ہوں۔ پہلے سوال سن لیجئے۔ میرے ابو امی تو گاؤں میں رہتے ہیں اور میں اپنی اہلیہ کے ساتھ شہر میں رہتا ہوں۔ اب میں 5 ماہ کے لیے جماعت میں جا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہلیہ کو کہاں چھوڑ کر جاؤں؟ اہلیہ گاؤں جانے کو تیار نہیں، ابو امی کہتے ہیں کہ گاؤں بھیج دو۔ تو اب شریعت کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا بیوی کو اکیلے چھوڑ کر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے جبکہ وہ اکیلی رہنے کو تیار ہے؟ اس سے پہلے جو مسئلہ آپ نے سنا تھا وہ تو اس بیوی سے متعلق تھا جو بیمار ہے اور ہسپتال لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اب جو سوال پیدا ہوا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ میری بیوی اکیلے ہے اور شہر میں رہتی ہے، میں اسے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اپنے میکے بھیجنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن بیوی وہاں جانے کو آمادہ نہیں ہے۔ تو کیا ایسی حالت میں جماعت میں جا سکتا ہوں، چلے 4 مہینے میں وقت لگا سکتا ہوں؟ یہ سوال ہے۔ دارالعلوم نے کیا جواب دیا ہے ذرا سنیے۔ جواب: بیوی کو اکیلا شہر میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں۔ آپ انہیں گاؤں میں ماں باپ کے ساتھ چھوڑ دیں، اہلیہ کو سمجھا بجھا کر کسی طرح ایک چلہ کے لیے رہنے کو وہ تیار ہو جائے۔ تو بیوی اگر مان جائے، تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے، تب تو ٹھیک ہے، آپ چلے میں چلے جائیں۔ آمادہ نہ ہو تو آپ کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر باہر چلے آتے ہیں، اور بیوی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی محرم نہیں ہے، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، لے دے کے بیوی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کا باہر نکل جانا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور دوسرے ملک چلے جانا اور لمبے لمبے وقت قیام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ظاہر ہے اس فتوے کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال اور جواب اور بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس سے آپ کو اس مسئلے پر اور بھی تشفی ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی، اور معلوم ہو جائے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے اور ہمیں کیسے چلنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ سلمہ کے شوہر جماعت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن سلمہ منع کرتی ہے، اس لیے کہ سلمہ کے سسرال والے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لہذا اگر اس کے شوہر جماعت میں گئے تو سلمہ کو ڈر ہے کہ اس کے سسرال والے اس کی غیر موجودگی میں اور زیادہ بدسلوکی کریں گے اور اس کے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے سلمہ اپنے شوہر کو جماعت میں جانے سے منع کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم گئے تو میں بھی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اور وہ آدمی سلمہ کو معذور بھی سمجھتا ہے، اس لیے کہ اکثر فون آتے رہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی بدسلوکی سے بہت پریشان ہوں۔ لہذا آپ حضرات سے یہ جاننا تھا کہ کیا سلمہ کا اپنے شوہر کو جماعت میں جانے سے روکنا اور گھر چلی جاؤں گی کہنا صحیح ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ بلا ضرورت بیوی کا شوہر کو جماعت میں جانے سے روکنا کیسا ہے؟
میری بہن کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی عمل وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ سوالوں کے جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ سوال ہے، اب اس کا جواب کیا ہے ذرا سنیں۔ جماعت میں جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ ایک امر مستحب ہے، اور گھر کے حالات بہت پیچیدہ ہیں۔ ایسی حالت میں سلمہ کے شوہر کو چاہیے کہ گھر کے حالات کو پہلے ٹھیک کر لے۔ جب گھر کے لوگوں میں میل محبت ہو جائے اور اطمینان ہو جائے اس کے بعد جماعت میں جا سکتا ہے۔ صورت مذکورہ میں سلمہ کا مشورہ مناسب اور شریعت کے مطابق ہے۔ تو سوال بھی بالکل واضح ہے، جواب بھی بالکل واضح ہے۔ جب بیوی کے ساتھ پریشانی ہے، اس کے سسرال والے ستاتے ہیں اور شوہر جماعت میں جانا چاہتا ہے تو جماعت میں جانا جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم نے یہ فتویٰ دیا ہے جو آپ نے ابھی سنا۔ یہاں ایک سوال اور جواب اور بھی پیش خدمت ہے تاکہ یہ مسئلہ اور بھی واضح ہو جائے اور زیادہ کھل جائے کہ شریعت کیا کہتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سوال کو بھی توجہ سے سنیں اور جواب کو بھی توجہ سے سنیں۔ سوال: میں نے سنا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دعوت کا کام فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے یا واجب ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر امت سے فرض چھوٹ رہا ہو تو فرض ہے، واجب چھوٹ رہا ہو تو واجب ہے، سنت چھوٹ رہی ہو تو سنت ہے۔ آج ہمارا جو حال ہے، ہمیں معلوم ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ یہ بات اگر مولانا الیاس صاحب نے بھی کہی تو امت کے اس حال کو دیکھتے ہوئے علماء دین کو اس کے واجب یا فرض ہونے کا فتویٰ دینا چاہیے، جبکہ آپ کے ایک فتویٰ میں آئی ڈی کے مطابق تبلیغ دین کا کام فرض علی الکفایہ ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہو اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی، اور جس میں جیسی اہلیت ہوگی اس کے حق میں اسی قدر ذمہ داری ہوگی۔ کلام پاک میں اس امت کی تعریف کی وجہ حج کرنے نہیں، روزہ رکھنے پر نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر آئی ہے۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہاں پر فرض کفایہ سے کیا مراد ہے؟ اگر کام فرض کفایہ ہوگا دین امت میں کیسے پھیلے گا؟ اگر مکان میں شوہر کے علاوہ کوئی اور محرم مرد بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور ان کی باہری ضروریات پوری کرنے والا نہیں ہے، اور بیوی ذہنی مریضہ ہے اور گھر میں جوان بیٹی بھی ہے، تو صورت مسئولہ میں شوہر کا بیوی بچوں کو یوں ہی چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں نکلنا درست نہیں۔ اسے اپنی بستی میں رہ کر دین سیکھنے اور سکھانے کی محنت میں لگنا چاہیے۔ مروجہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستگی فرض و واجب وغیرہ نہیں، نیز مقصود بالذات بھی نہیں۔ اصل چیز خود دیندار بننا اور دوسروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا ہے، خواہ کسی طریقے سے ہو۔ دارالعلوم کا یہ فتویٰ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ دین میں دعوت کی اتنی اہمیت نہیں جتنی بالخصوص آج کے دور میں ہونی چاہیے تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کی بیویاں نہیں تھیں؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے دل نہیں تھا؟ پھر وہ کیوں یہ سب چھوڑ کر دین کی محنت کے لیے نکلے؟ ان کی تو واپسی بھی نہیں ہوئی، جہاں گئے وہیں قبریں بن گئیں۔ ہم نے اکابرین سے یہی سنا کہ ہمارے لیے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر صحابہ بھی اس کو فرض کفایہ سمجھ لیتے تو کیا دین ہم تک آج پہنچتا؟ نمبر 3، اگر ہر آدمی یہی کہنے لگے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، تو پھر میرے دین کا کیا ہوگا؟ سوال نمبر 4، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تفسیر یہی ہے کہ پہلے اللہ پھر رسول پھر کوئی اور۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اوپر کی سطروں کو گستاخی نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی بخش جواب دیں گے اور اس کام کو فرض عین قرار دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قیامت تک دارالعلوم دیوبند کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرے اور آپ بزرگوں کا سایہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے، آمین۔ یہ تبلیغی جماعت کے ایک بندے کا استفتاء نامہ تھا جس میں 4 سوالات تھے۔ دارالعلوم کے فتوے کا بھی استفتاء نامے میں ذکر ہے۔ یہ سوالات بھی آپ نے سن لیے ہیں، اب جواب سنیے دارالعلوم کیا کہتا ہے۔
دعوت و تبلیغ کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت مسلم ہے، اور ہر شخص کو اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے یہ فریضہ انجام دینا چاہیے اور اسے فرض کفایہ سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فرض عین قرار دینے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے جو موجود نہیں ہے۔ ہم نے تو سابقہ فتوے میں فرض کفایہ والی بات اپنی جانب سے نہیں لکھی ہے، بلکہ فتاوی محمودیہ سے نقل کی ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک استفتاء کیا گیا کہ تبلیغ دین اس زمانے میں واجب ہے یا کچھ اور، تو حضرت نے جواباً لکھا کہ تبلیغ دین ہر زمانے میں فرض ہے، اس زمانے میں بھی فرض ہے، لیکن فرض علی الکفایہ ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہو اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی، اور جس میں جیسی اہلیت ہو اس کے حق میں اسی قدر ذمہ داری ہوگی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صراحت کلام پاک میں ہے۔ سب سے بڑا معروف ایمان ہے اور سب سے بڑا منکر کفر ہے۔ ہر مومن اپنی اپنی حیثیت کے موافق مکلف ہے کہ خدائے پاک کے نازل فرمائے ہوئے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے موافق پہنچاتا رہے۔ فتاوی محمودیہ جلد 5 صفحہ 32۔ آپ نے مولانا الیاس کے متعلق جو بات نقل کی ہے اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں ایسا لکھا ہے؟ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو آج کی مجلس میں جماعت کی غلط فہمیوں سے متعلق 2 موضوعات پر بات ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور غلط فہمیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔